الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے آیہ کریمہ تلاوت کی، سورہ صاد کی آیہ کریمہ، جس میں رب دو جہان کلام مجید میں ارشاد فرمایا کہ ما کان لی من علم، مجھے کوئی علم نہیں تھا عالم بالا کے بارے میں، بالملأ الاعلی، عالم بالا کے بارے میں، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے فرشتوں کا ذکر کیا، فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتے کیا کر رہے تھے. وہ جو نا اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور محض مباحثہ کر رہے تھے. کس چیز کے بارے میں؟ علم کے بارے میں. علم کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نا اس حدیث پاک کو حضرت معاذ بن جبل جو نا روایت کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا معمول مبارک یہ ہے کہ نماز کا وقت تھا اور حضور معمول کے مطابق تشریف نہیں لائے. قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے تشریف لائے اور تکبیر ہوئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اور نماز کے بعد سلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک روایت کی. پہلے اس کا متن میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، اس کے بعد میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں گی. یہ ایک لمبی حدیث ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ انی قمت لیلۃ فقمت وصلیت ما کتر لی ونعست فی صلاتی حتی استقلت فاذا انا بربی تبارک وتعالی فی احسن صورتی فقال یا محمد قلت لبیک ربی قال فیما یختصم الملأ الاعلی قلت لا ادری فوضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین صدی فتجلی لکل شیء عرفته وقال یا محمد قلت نبیک قال فیہ یختصم الملأ الاعلی قلت فی الدرجات والکفارات الی آخرہ. قال فرمایا ما الدرجات؟ فقلت اطعام الطعام وافشوا السلام والصلاة باللیل والناس ونیام. فقال صدقت فی الکفارات. قلت اسباغ الوضوء فی المکارات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الاقدام الى الجماعة. فقال صدقت. قال صل یا محمد. فقلت اللهم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت بعبادتی فتنة فاقبضت الیک غیر مفتون. اللهم انی اسألک حبک وحب من احبک وحب عمل یکرہ ربنی الی احبک. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلمونہن وَأَدْرِسُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ. فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات ذکر الہی میں کھڑا تھا میں، اور جتنا مقدر تھا اتنی میں نے لمبی نماز پڑھی، جتنی جو میں قدرت رکھ سکتا تھا، جتنی طاقت رکھ سکتا تھا، اتنی لمبی میں نے نماز پڑھی. پھر میرے حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے اس کے بعد نماز میں ہی نیند آ گئی.
اونگ آ گئی کہ میرے حضور کو نماز کے اندر اونگ آ جاتی تھی، نماز میں بھی سو جاتے تھے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک ایسی جیسے اونگ آ جاتی ہے کہ بندہ تھک جاتا ہے نا تھوڑا سا جسم، وہ تھکتا بشری جسم ہے، لیکن آپ کا جسم تو نہیں تھکتا تھا اس طرح کہ اللہ پاک نے آپ کو طاقت ایسی عطا فرمائی ہوئی تھی، طاقت ایسی عطا فرمائی ہوئی تھی. تو فرماتے کہ مجھے نیند آ گئی، یہاں تک کہ مجھے گرانی محسوس ہونے لگی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے رب کریم بڑی پیاری صورت میں میرے سامنے تشریف فرما ہے، اور فرمایا یا محمد. میں نے عرض کی لبیک ربی، لبیک ربی، میرے رب میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محبوب یہ بتائیں کہ یہ آسمان کے فرشتے کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. اللہ پاک نے حضور سے سوال کیا. میں نے عرض کی کہ میں نہیں جانتا یہ اللہ، میں نہیں جانتا. بس اللہ تعالیٰ نے میری جو نا اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی، دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی. تو کہتے وہ جو ہتھیلی میں دونوں کندھوں کے درمیان رکھی تو اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک سے میں نے اپنے سینے میں ایک ٹھنڈک پائی. فتجلی لی کل شیء، کہتے وہ میں نے ٹھنڈک پائی کہ جب رب کائنات نے اپنا دست وہ جو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو کہتے میں نے دل کے اندر اپنے ایک سکون اور ٹھنڈک پائی. پھر فرماتے کہ وہ جو ہاتھ تھا جو میرے جو نا سینے کے اوپر آیا، اس کی برکت یہ ہوئی فتجلی لکل شیء کہ اس کی برکت سے میرے لیے ہر چیز روشن کر دی گئی، ہر چیز روشن ہو گئی. اور میں نے ہر چیز کو، کائنات میں جو چیزیں تھیں جو اللہ بنائی تھی، اللہ پاک نے بنائی ہے، وہ یعنی کہ اللہ پاک نے کھول کے میرے سامنے کر دی اور تجلی ڈالی، اور وہ ساری چیزیں میرے سامنے روشن ہو گئی. میں نے پہچان لیا ساری چیزوں کو. دوسری روایت کے اندر ہے کہ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا سب کا سب میں نے جان لیا. دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقام ہے، علم کا مقام ہے میرے آقا کا، کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ جیسا علم، تو اللہ جیسا علم نہیں تھا آپ کا، لیکن اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم میرے حضور کو اللہ پاک نے عطا کیا. آپ فرماتے کہ میں نے زمین آسمان کے درمیان جو کچھ تھا وہ میں نے سب جان لیا. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمان اور زمین میں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، میں نے عرض کی حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں. اب اس کے بعد پھر اللہ پاک نے پہلے دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جانتا. اللہ پاک کا دست رکھنے کی دیر تھی سینے پر، دست رکھنے کی دیر تھی. تو ارشاد فرمایا کہ اب محبت بتائیں کہ درجات کیا ہیں، کہ بندے کے درجات کیسے بلند ہوتے، کیسے درجات بلند ہوتے. اب وہ دست رکھنے کی دیر تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دینے شروع کر دیے. اب جواب دینے شروع کر دیے کہ مولا کہ بندے کے درجات کس سے بلند ہوتے ہیں، اس چیز سے، اطعام الطعام، کھانا کھلانے سے. دیکھو کھانے کھلاؤ، ایک دوسرے کو کھانے کھلاؤ. فرمایا کہ کھانا کھلانے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں، کہ اللہ پاک کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ جتنا کھانا کھلاتا ہے خلوص سے، اچھے طریقے سے وہ کھانا کھلاتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. آگے فرمایا کہ درجات کی بلندی کی اور کون سی چیز ہے، شاید فرمایا افش السلام، سلامتی پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام زیادہ کیا کرو، سلام کو زیادہ کرو. یہ کیا ہوگا، یہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا. آگے فرمایا کہ پھر محبوب اسی حدیث کا حصہ والصلاۃ باللیل والناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والناس نیام، ارشاد فرمایا کہ جب لوگ سو رہے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کو جواب دیا کہ اب علم کے لیے وہ سینہ کھل گیا نا، کھل گیا. اور آپ اپنے رب کو جواب دے رہے کہ مولا رات کو جب لوگ سو رہے ہیں تو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھنا،
نماز پڑھنا، ارشاد فرمایا یہ نماز پڑھنا یہ کیا ہوگا، یہ درجات کو بلند کرے گا. مہمان نوازی کرنا، سلام کرنا ایک دوسرے کو، اور راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو منانا، یہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے. درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے کہ بندے کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں مقرب ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ دکھایا یہ علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب دیا. اس کے بعد آپ پھر فرماتے کہ پھر میرے رب نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا محبوب، آپ نے سچ کہا. آگے فرماتے کہ پھر میرے رب نے فرمایا، پھر اگلا سوال پوچھا کہ آپ محبوب یہ بتائیے کہ کفارات کیا ہیں، کفارات کیا ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ مولا اسباغ الوضوء فی المکارات، کہ تکلیف کے حالت میں وضو کرنا یہ کفارہ ہے، یعنی گناہوں کا کفارہ ہے. کہ دیکھیں سردیاں ہیں، سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی میں وضو کرنا کتنا مشکل ہے. پھر بندے کو بیماری آ جائے، بیماری کے دوران وہ جو نا اس میں بیماری میں جب وضو کرتا ہے تو کتنا مشکل ہے. بخار ہوا ہوا ہو اس میں وضو کرنا کتنا مشکل ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ مولا وہ جو مشکلات میں جو اس وقت وہ جو وضو کرنا ہے مکارات میں، کہ وضو کرنا اور یہ جو نا کفارات ہیں، انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے. مولا رب کائنات نے فرمایا کہ پھر فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. مرد و عورتوں کے لیے آئی دیکھیں کہ ہم اپنی نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر کتنی نماز کی پابندی، کیا مرد ہیں کیا خواتین ہیں، کتنی نمازوں کی پابندی آج ہمارے اندر. اب میرے حضور اس کا جواب دے رہے کہ مولا کفارات کیا ہیں، کہ گناہوں کے کفارے کیا ہیں. وہ یہ ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ اگلی نماز کا وقت ہو رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر منقل الاقدام الی الجماع، اب یہ مردوں کے لیے ہے، پہلے تو خواتین بھی جاتی تھی لیکن مردوں کے لیے کہ ایک نماز کے لیے جماعت کے لیے جو نا وہ بھاگ پڑنا، جماعت کے لیے مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو بھاگ پڑنا، یہ کفارات ہی گناہوں کو مٹانے والی چیزیں ہیں. تو اس پر رب کائنات نے فرمایا اے محبوب آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا میرے محبوب، آپ نے سچ کہا. اب فرمایا کہ اے میرے محبوب مانگیے، اب مانگے. اب فقال فرمایا کل سل یا جو نا محمد، اے محبوب مانگے، اب کیا مانگتے ہیں، آپ کیا مانگے کہ میں آپ کو عطا کروں. اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا میں کیا مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتُ بِعِبَادِكَ فِتْنَةُ قَبْضِي إِلَيْكَ غیر مفتون. اس کے بعد آپ نے اللہ پاک نے جو نا ارشاد فرمایا کہ اب محبوب مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. میں نے عرض کیا اللہ ہی میں تجھ سے نیک کام کرنے اور کی جو نا توفیق مانگتا ہوں، اور برے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے مسکینوں سے محبت کرنے والا کر دے، نیک کام کرنے والا بنا دے، برے کاموں کو چھوڑنے والا بنا دے. اور میں التجا کرتا ہوں کہ مولا تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. اور میرے اللہ اپنے بندوں کو کسی فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس فتنے سے بھی بچا میرے اللہ، اور مجھے اپنی طرف بلا لے. اور دوسری دعا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے رب سے مانگی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من احبک حب عمل یقربنی الی حبک. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلمونہن وادرسوہنہن فانہم حق. پھر دوسری میں فرمایا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی عطا فرما مجھے. یعنی کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے، اور جو بندہ تیری محبت کر رہا ہے اللہ مجھے اس کے ساتھ محبت کرنے کی بھی توفیق عطا کر، اس کی بھی محبت کی.
عطا فرما، اور مجھے تیری محبت کے جو قریب کر دے اللہ، اس کی محبت دے۔ اور پھر حضور نے صحابہ کرام کو یہ دعا کے فکرے بھی سکھائے اور فرمایا کہ تم بھی اس دعا کو مانگا کرو، اس دعا کو مانگا کرو، یہ حق ہے۔ تو دیکھو اس حدیث پاک کے اندر کہ حضور کے علم کی طرف اشارہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا علم دیا، کتنا علم دیا اس پر۔ آج ہم لوگوں نے ایسی ایسی خواتین کو دیکھا، ایسی ایسی خواتین کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسے ایسے کو اتنے بحث مباحثے کر رہے ہوتے، اتنے محض مباحثے کر رہے ہوتے۔ نہیں، بحث مباحثہ کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو، محبت سیکھو۔ آپ دیکھو کہ اس حدیث پاک کے اندر حضور کے علم کی طرف اشارہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کتنا علم آپ کو دکھایا اور دیا، اور اللہ پاک نے، یہ حضور کی شان تھی، یہ حضور کی شان تھی۔ اور یہ حدیث جو نا ہم ترمذی شریف میں ہے، اس حدیث کو امام ترمذی فرماتے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور فرماتے کہ میں نے اس کے متعلق امام بخاری سے پوچھا کہ امام بخاری کی یہ حدیث، اس کی سند کیسی ہے؟ امام بخاری سے جا کے پوچھا کہ اس حدیث کی سند کیسی ہے؟ تو آپ نے بھی فرمایا کہ ھذا حدیث صحیح، کہ یہ حدیث صحیح، صحیح حدیث ہے، یعنی کہ اس حدیث کی سند بھی مضبوط ہے۔ دیکھو معزز سامعات کہ میرے حضور کا مقام، میرے حضور کا علم کتنا بڑا علم، اللہ پاک نے آپ کو کتنا بڑا مقام اور کتنا علم دیا، یہ میرے حضور کی شان ہے۔ تو میرے حضور کی شان یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس محبت کے درجات یہ عطا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا والوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو میری سامعات، اگر اللہ سے محبت لینا چاہتی ہو تو میں اللہ سے محبت کرو، اللہ کے محبوب سے محبت کرو۔ یہ اس حدیث پاک سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ بحث نہ کرو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرو کہ اتنا علم ہمیں دے گئے، اتنا علم دے گئے کہ ہم زندگی بھر اس علم کو حاصل کریں تو ہمارے پاس علم کی، جو ہم اس مقام تک پہنچ نہ سکیں، اس مقام تک پہنچ نہ سکیں۔ لیکن جو نہ ہم بحثتے پھرتے ہیں، بحث مباحثے کرنے چھوڑ دیں، بلکہ حضور سے محبت کرنا سیکھ لیں۔ میرے حضور کی محبت ایمان ہے، اور ایمان ہے اور دنیا آخرت میں کامیابی دلانے والی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے اپنے محبوب کی سچی پکی نصیب فرمائے۔ وما علینا